آپ کی آیت بینات سے ہمارے قلوب کو مطر فرما رہے تھے. دعائے کہ رب العزت ان کے معمل میں، آواز میں، انداز میں مزید برکت عطا فرمائے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، راوی حضرت جابر بن سمرہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، ایک نظر پلٹ کر رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں. ایک وہ آسمان کا چاند ہے، ایک آمینہ کا چاند ہے، وہ بھی بڑا حسن و جمال ہے. لیکن میں جب چہرہ والضحیٰ کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن دیکھا جائے تو اس چاند نے تو پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے. لیکن پھر میں نے سوچا اگر چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. در بھی شاید قلم اٹھائے فرمایا کہ آقا سارا کا سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے. اس کا قاری ہوں کہ مجھے یہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب بھی سوئے فلک پہ نظر اٹھتی ہے میرے آقا، جب بھی سوئے فلک پہ نظر اٹھتی ہے میرے آقا، یہ جو چاند ہے مجھے تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے. آقا یہ جو چاند ہے مجھے تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے. اور جس قرآن کی قائبلہ قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، نہ اس قرآن کی مثل کائنات میں دوسری کتاب ہے، نہ آمینہ کے لال کی مثل کائنات میں دوسری کوئی شخصیت ہے. تم سنیے گا، یہ وہ قرآن ہے جس کو اگر شروع بھی کیا جائے تو اگر اپنے اکثر دیکھا ہوگا گتے کے اوپر شروع میں لکھا ہوتا ہے. اگر آپ اردو پکڑ لیں، انگلش پکڑ لیں، کیمسٹری پکڑ لیں، بایولوجی پکڑ لیں، فزکس پکڑ لیں، جتنے بھی کتب ہیں پکڑ لیتے ہیں، نیچے بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے رب نے پہلے شروع میں گتے میں، لیکن الحمدللہ وہ پڑھا بھی ہوتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا کہ اس قرآن کو ویسے نہیں چھونا ہے، پہلے پاک ہو کر پھر قرآن کو چھونا ہے. جس طرح آپ سماعت فرما رہے تھے، اس کے لیے بھی فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ سنا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ایک جگہ پہ فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگتا ہے وہیں سے پڑھ لیا کرو. بس انہی جملوں کے ساتھ میں نے اگر نعت خواہ کو دعوت دے دینی ہے کہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، اور مازاغ ہے آنکھیں تو وشم سے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. بس انہی جملوں کے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترم المقام عزت مآب حافظ محمد غلام صابر صاحب سے کہ وہ آئیں آقا کی پاک بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. استقبال میرے خیال سے قبلہ علامہ سے بھی یہ کہتے ہوں گے، آپ یہ کہتے ہوں گے کہ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال کا، خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال کا. قبلہ شاہ جی کو ہاتھ نہیں لگانے، قبلہ شاہ جی آپ تو یہ رام کرو پانی میں دن پا کے دینے ہیں. خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال کا. ملک سعید صاحب یہ کہتے ہوں گے کہ خطرہ نہیں مجھے کسی بھی زوال کا، کیونکہ میں نوکر ہوں محمد کی آل کا. ارے کیونکہ میں نوکر ہوں محمد کی آل کا. اور لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ بات دیکھ کر مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ کتب پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا استاد جی سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. فرمایا کہ سید زادہ دروازے میں بچہ آتا ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہے، کہ وہ دروازے میں آتا ہے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب چلے جاتا ہے پھر میں بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے میں کھڑا ہوتا ہوں کبھی بیٹھ رہا ہوں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے، ملک سعید صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر محفل میں آل نبی اولاد علی کو بلا لیتے ہیں. الحمدللہ ان کے قدم جہاں پہ لگ جائے، میں تو اکثر بار کہا کرتا ہوں جس محفل میں سید زادے کے قدم لگ جائیں وہ محفل حقیقتاً جو ہے وہ قبولیت کی سند حاصل کر لیتی ہے. میں کیا کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. جس کو بھی مشکل پڑتی ہے، کوئی ایم پی کی چوکر پر جاتا ہے، ایم این اے کی چوکر پر جاتا ہے، وزیر اعظم کی چوکر پر جاتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ارے ہم تو مشکل میں محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ارے ہم تو مشکل میں محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. ارے رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں. اور میں بھلا کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھ کو تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. مجھ کو تو سیدہ زہرا کے لال دیتے ہیں. پیر نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے میرے آقا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی،
اس کی تضمین لکھی ہے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، بڑے کمال کے جملے لکھے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ذکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے کیونکہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا اور مولا ہمارا نبی۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ وہ امیوں استاد کل، مچ گیا جس کی بے ست میں مکے میں گل، اللہ اللہ وہ امیوں استاد کل، مچ گیا جس کی بے ست میں مکے میں گل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، ارے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سر رل کے وہ سب رسولوں سے اعلیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے جملے سنیے گا، بڑے آرام سے پڑھا، نقیب بڑے زور لگاتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، تضمین لکھے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، فرماتے ہیں کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو اسے سامنے لائیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، علماء کرام جلوہ فرمائے بدعا لینے کے لیے بڑے کمال کے جملے ہیں، فرمائے کہ پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، ارے جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، ارے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ارے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جملے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کے سائے میں ہے یہ کائنات، جس کے عرفان پہ موقوف عرفان ذات، جس کے سائے میں ہے یہ کائنات، ارے جس کے در سے نکلتی ہے راہ نجات، ارے جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ارے جس کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، اور غیب دا کملی والا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، کیوں نہ پھر ہم کہیں کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا ہوگا تو یہ کہتے ہوں گے الطیف سرا من طلعته والشذ بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں ہن جڑیاں اون دے ہاتھ مہار زمانی اون دی دو جگتے سلطانی ایتھے گمک لے انسانی۔ اب ایمانداری سے مجھے پتہ ہے جملے سب کو آتے ہیں، مل کے پڑھے گا، اون دے ہاتھ مہار زمانی اون دی دو جگتے سلطانی ایتھے گمک لے انسانی، کہ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمورہ کی ہن مدبریاں۔ اب فرماتے کہ انہوں ہستی دا عنوان آکھاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، یا رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، اور اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کی کتھے جاریاں۔ اللہ ظہوری قصوری صاحب نے پھر کہا، بول اٹھے، پنجابی کے جملے فرمائے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہندہ، کسی شہد ابھی یہ تھسایا نہ ہندہ۔ میں تو کہتا ہوں اگر ہمیں آج بولنے کے لیے زبان ملی
ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، چلنے کے لیے پاؤں ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ملے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں ملی ہیں تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بولنے کے لیے زبان ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سننے کے لیے کان ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سوچنے کے لیے دماغ ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، دھڑکنے والا دل ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ حمد ہے اس رب کائنات کی جس نے مختصر سے لفظ کن سے کائنات کو بنایا، کائنات کو آفاق سے سجایا، آفاق کو آسمان سے، آسمان کو ستاروں سے، ستاروں کو سفیدی سے، سفیدی کو چمک سے، چمک کو دمک سے، دمک کو کشش سے، کشش کو ربائی سے، ربائی کو زیبائی سے، زیبائی کو صورت سے، صورت کو سیرت سے، سیرت کو انسان سے، انسان کو اعمال سے، اعمال کو قرآن سے، اور قرآن کو صاحب قرآن سے، اور صاحب قرآن کو میرے رب نے قد جاءکم من اللہ نور کے تاج سے سجایا گیا۔ میں کیوں نہ کہوں کہ فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوندا، آخری جملے فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسی شہددی اتھے سایا نہ ہوندا، نہ عرش کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز نہ ہندے نظارے۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں کہ فلک کو خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسی شہددی اتھے سایا نہ ہوندا، نہ عرش کرسی تے نہ چند تارے، شب و روز نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا نہ کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجان سلطان ہندے، نہ محلہ دیوالی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندہ پانی، ربیع الاول دا نہ ہندہ مہینہ، کوئی جاندہ نہ مکہ مدینہ، نہ میلاد ہندے نہ اعنات خانی، ثنا خانہ ہندے نہ خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری۔ آج جس کو جملوں کی سمجھ آجے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کر بولیے گا ہمیں مصطفیٰ کی صدقے ہر کچھ ملا ہے۔ جملے سنیے گا، فرمایا کہ نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، ارے کسی شہدوی اتھے سایہ نہ ہندہ، ارے کسی شہدوی اتھے سایہ نہ ہندہ، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ، کسی شہدوی اتھے سایہ نہ ہندہ، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندہ۔ بس انہی جملوں کے ساتھ میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں محترم المقام عزت